والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. یہ سورہ سجدہ کی آیت ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے سلسلے میں بیان کیا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم ان لوگوں کو بڑے عذاب کے سوا چھوٹی عذاب میں مبتلا کریں گے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ یہ لوگ لوٹ آئیں، رجوع کریں، اللہ کی طرف پلٹیں. یہ اللہ رب العالمین کا ایک اصول ہے، ایک دستور ہے کہ جو بھی انسان اس دنیا میں برائی کرے گا، شرک کرے گا، بدعت کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، ذکر و اذکار چھوڑ دے گا، نماز کا اہتمام چھوڑ دے گا، پڑوسیوں کو تکلیف دے گا، ان کے حقوق مارے گا، اور دیگر سبھی قسم کے گناہ جو انسان کرتا ہے، اگر کرے گا، توبہ و استغفار نہیں کرے گا، معافی تلافی نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں عذاب میں مبتلا کرے گا. آخرت ہے ہی اس لیے تاکہ دنیا میں جو اچھا کام کیا ہے اس کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے، اور جو برا کام کیا ہے اس کو اس کی برائی کا بدلہ دیا جائے. اسی لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم الجزا ہے، بدلے کا دن. انعام ہو یا سزا ہو، دونوں ہی شکلوں میں بدلے کا دن، یوم الجزا. یوم الفصل بھی ہے، فیصلے کا دن. سورہ مرسلات آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ نے یوم الفصل کہا ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. اس دن اللہ رب العالمین فیصلہ سنائے گا کہ کس کے حق میں انعام ہے اور کس کے حق میں سزا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آخرت کے سزا سے پہلے اس دنیا میں انسان کو کبھی کبھی سزاؤں میں ڈالتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، سمجھ جائے، اپنی اصلاح کر لے، توبہ و استغفار کر لے، اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ. ضرور بضرور ہم ان لوگوں کو دنیا کی چھوٹی عذابوں میں مبتلا کریں گے، مِّنَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جو آخرت کے مقابلے میں چھوٹی ہوگی. چھوٹی عذاب مطلب آخرت کی عذاب بڑی ہوگی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. آخرت کا عذاب جو ہے وہ بڑا ہے، کاش کے لوگ سمجھ جاتے، جان جاتے. تو آخرت کا عذاب بڑا ہے، دنیا کی میں عامل ہونے والی عذاب چھوٹے ہیں. تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی چھوٹی چھوٹی عذابوں میں ہم انسان کو ضرور مبتلا کریں گے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ انسان اللہ کی طرف پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کرے. یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے، اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا، اللہ رب العالمین نے ان کو سدھرنے کے لیے، پوری قوم کو سدھرنے کے لیے کئی مرتبہ دنیا میں مختلف عذاب میں مبتلا کیا. کبھی سوکھا پڑ گیا ہے نا، بارش نہیں ہو رہی تھی. اسی طرح سے ایک عذاب مجھے تو نہیں معلوم تحقیق کہاں تک ہے، لیکن ہم لوگ سنے نا کہ جوں اور مینڈک کا عذاب
ان کو ہوا۔ وہ لوگ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرنے کے لیے کہے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا بھی کی، پھر اللہ رب العالمین نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے دوسری سبھی قوموں کو ہلاکت سے پہلے دنیا میں مختلف قسم کے تکلیف پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے جو عذاب ہوتا ہے۔ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا پوری دنیا میں کورونا کے نام پر، یہ اللہ کا عذاب تھا، انسانوں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے کہ تم کتنا بھی زیادہ سپر پاور بن جاؤ، طاقتیں ہوں، قوت ہو، تمہارے پاس مشنریز ہوں، سب کچھ ہو، ایک ایسی مخلوق جو سیدھے آنکھوں سے دکھ بھی نہیں سکتی، ہم اس کے ذریعے تمہیں تمہارے گھروں میں قید کر سکتے ہیں۔ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین نے گھروں میں قید کر دیا تاکہ انسان سدھرے، تاکہ انسان اپنی اصلاح کرے۔ جس طرح سے آخرت میں انسان ایک دوسرے سے بھاگے گا، وہی حال تھا کہ گھر میں کسی باپ کو اگر کورونا ہو جائے تو بیٹا اس کے قریب جانے سے بچ رہا تھا۔ سوچئے کہ باپ کو اگر کورونا ہو جائے، اسے ہر گھر میں ایسا نہیں ہوا لیکن بہت جگہ ہوا کہ اگر باپ کو کورونا ہو جائے تو بیٹا باپ کے قریب جانے سے بچ رہا تھا، گھر کے دوسرے لوگ اس کے قریب جانے سے بچ رہے تھے کہ کہیں ہم کو بھی وائرس نہ پکڑ لے، ہمیں بھی یہ بیماری نہ ہو جائے۔ عذاب آخرت قیامت کا یہ ایک چھوٹا سا منظر تھا کہ چاروں طرف لوگ ڈر کے مارے پریشان مصیبت میں آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کبھی بے تحاشا گرمی نازل کر دیتا ہے، سوکھا پڑ جاتا ہے، بارش نہیں ہوتی، فصلیں نہیں اگتی ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی طوفان آتا ہے، کبھی زلزلے آتے ہیں۔ نہیں آتے ہیں زلزلے؟ ہر سال دنیا میں کہیں نہ کہیں زلزلہ آ رہا ہے، ہم لوگ خبر پاتے ہیں، کہیں نہ کہیں طوفان اور سیلاب آیا، ہم سب اس کی خبریں سنتے ہیں، کہیں سوکھا پڑ گیا، اناج صحیح سے نہیں ہو سکا ہے، ہم اس کی خبریں پڑھتے ہیں۔ اور ہماری زندگی میں دیکھیے ہم کتنا بیمار پڑتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں ہمیں آ کر کے گھیر لیتی ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم سدھریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور آپ خود سوچیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کتنے لوگوں کو دیکھے ہوں گے جو مسلمان ہیں، مصیبت آنے پر وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، لوگوں سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، خود دعائیں کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے دوسرے لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی نشانی کہ ایمان ہے، تبھی تو مصیبت آئی تو اللہ کی طرف رجوع کرنے لگا، دعائیں کرنے لگا، توبہ و استغفار کرنے لگا۔ لیکن مصیبت آنے کے بعد بھی جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ مصیبت آنے کے باوجود جو اللہ رب العالمین کو یاد نہ کرے، وہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہو چکا ہے۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی گھر میں کسی کی میت، اسی طرح کے حادثات، مختلف قسم کی چیزیں انسان کی زندگی میں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی جانب انسان رجوع کرے، اللہ رب العالمین کی طرف لوٹے۔ دشمن کا غلبہ، ظالم بادشاہ، یہ ظالم بادشاہ یہ گناہوں کے نتیجے میں آتا ہے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا۔ بعض روایتوں میں وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَن لَّا يَخَافُكَ فِينَا وَلَا يَرْحَمُنَا۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہم پر کسی ایسے ظالم بادشاہ کو مسلط نہ کر جو ہمارے معاملے میں تجھ سے نہ ڈرتا ہو، ہماری زندگی کو تباہ کرتے ہوئے تیرا خوف اس کے دل میں نہ پیدا ہوتا ہو۔ دعا سکھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ایک زمانہ آئے گا
سیکون خزف و مسخ، زمین پر لوگ دھسائے جائیں گے، یعنی زلزلہ آئے گا، مسخ لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، وقذف اوپر سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور پتھر نہیں تو بم ہی گرے گا، موب لنچنگ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کب؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں مختلف وجوہات بنائے۔ ایک زمانہ آئے گا جب شراب لوگ کیا کہتے ہیں، یسمون بغیر اسمہا، شراب کا نام بدل دیں گے، الگ الگ ناموں سے شراب کو استعمال کیا جانے لگے گا، ہے نا۔ بہار میں شراب بندی ہوئی تو دیسی والی، بدیسی والی چلے گی، کیونکہ دیسی میں ٹیکس مل نہیں رہا تھا، بدیسی والے میں تو خوب ریونیو جمع ہو رہا ہے، تو گورنمنٹ نے دیسی والا بینڈ کر دیا، بدیسی والا چالو رکھا، نہ تو کہ ریونیو بھی جنریٹ ہوتا رہے اور یہ میسج جائے کہ ہم نے شراب بندی کر دیا، دنیا کو لگا ہاں بہت اچھا، بڑا تیر مار دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شراب کے الگ الگ نام، برانڈ بنا دیے جائیں گے، پھر یہ برانڈ ٹھیک نہیں ہے، یہ برانڈ ٹھیک ہے، لوگ اس کو پھر قبول کریں گے۔ زنا عام ہوگا، فحاشی عام ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، کسی بھی قوم میں جب بھی فحاشی، زنا، بے پردگی اور دیگر فحاشیت عام ہو جائے گی، الا مضى فیہم الطاعون والاوجاع، طاعون کی بیماری، بھوک کی بیماری ان کو لاحق ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی نئی نئی بیماریاں آئیں گی جن کا نام کسی کے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا، ما مضت فی اسلافہم، ان کے باپ دادا کے زمانے بزرگوں میں کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ کورونا نام 2015 سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، فرسٹ کورونا نام دنیا میں 2015 میں لوگوں نے سنا تھا، ہم لوگوں نے 2015 میں بھی نہیں سنا تھا، ہم لوگ 2020 میں سنے، ہے نا، 19 تھا نا، 20 تھا، 19، ہاں، اس سے پہلے کس کو پتا تھا؟ 2020 کس کو پتا تھا کورونا؟ 2015 میں فرسٹ اس کا ایک آیا تھا، ویریئنٹ چلا گیا تھا۔ تو ما مضت فی اسلافہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فحاشیت، زناکاری، بدکاری، زناکاری کو آج کی تاریخ میں لیگلائز کیا گیا، نہیں کیا گیا، لیونگ ریلیشن کے نام پر، لیونگ ریلیشن کے نام پر دنیا میں زناکاری کو، فحاشی کو لیگلائز کیا گیا۔ ایک طرف تو دنیا میں مسلمانوں کو گالی دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے کہا گیا اے مسلمان لوگ بڑے گندے لوگ ہوتے ہیں، 4 بیویاں رکھتے ہیں، ایک طرف اس پر روک لگائی جائے، اور دوسری طرف زناکاری کے لائسنس، شراب کے لائسنس، تمباکو کے، کھینے کے، گٹکا کے، سگریٹ کے، نشیلی چیزوں کے، ان تمام چیزوں کے لائسنس۔ مجھے کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دوائیوں پر پابندی ہو جاتی ہے لیکن نشے کی چیزوں پر پابندی نہیں ہوتی ہے۔ نہیں دیکھیں، پہلے جو کھانسی کے سرپ آتے تھے وہ سب غائب ہے مارکیٹ میں، وہ سب بینڈ ہو گیا، لیکن آج بھی شراب بینڈ نہیں ہوا ہے، کھینی، گٹکا، تمباکو بینڈ نہیں ہوا ہے، گانجا تو خیر پتہ نہیں بینڈ ہے کہ نہیں ہے، کہتے ہیں کہ پینے سے پولیس پکڑتی بھی ہے اور محلے میں دھڑلے سے لوگ پیتے بھی ہیں، اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کا پیا جا رہا ہے۔ اور کورونا کا ٹائم تو بڑا افواہ پھیلا تھا جو گانجا پیے گا اس کو کورونا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا گانجا پینے سے کورونا نہیں ہوگا، مر جائے گا، پھر کورونا ہوگا فائدہ کیا ہوگا اس کو؟ کورونا بیچارہ مردے کو لے کے کرے گا کیا؟ تو جب بھی انسان کی زندگی میں مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، دشمنوں کا حملہ ہو، دشمنوں کی طرف سے یلغار ہو، دشمنوں کی طرف سے سازشیں ہو، اللہ نے کیا کہا؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو سب اللہ کی طرف، اللہ کی پناہ میں آؤ، اللہ رب العالمین سے مدد کا مطالبہ کرو، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرو۔ اس کے ذریعے سے یہ جو چھوٹی چھوٹی عذاب آخرت کے مقابلے میں چھوٹی، ورنہ کوئی چھوٹی نہیں ہے یہ، چھوٹی چھوٹی عذاب جو آخرت کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی عذابیں ہیں، ان سارے عذابوں کو اللہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا جو قوم استغفار کرتی ہے ما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون،
کہ جب کوئی قوم استغفار کی عادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ بیماری آئی ہے فوراً استغفار شروع کر دیجیے۔ آدمی سوچے گا بیماری میں اینٹی بائیوٹک لیں گے استغفار کریں گے، اینٹی بائیوٹک لیجئے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوائیں ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا ہے تو دوائیں لیجئے، لیکن دوا لینے کے لیے تو 10 منٹ ٹائم لگے گا نا، کہ بیماری آئی ہے چلیے دوا خانہ جائیں گے، فوراً آپ کے زبان سے استغفار چالو ہو جائے، آپ استغفار کرنا شروع کر دیجیے، عذاب الہی اسی سے روک لی جائے گی، مصیبتیں تکلیفوں کا حل وہیں سے شروع ہوگا، اللہ کی مدد وہیں سے شروع ہوگی۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ویمددکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، مختلف ذرائع سے اللہ مدد کرے گا۔ استغفار چالو کر دیجیے، مصیبت آئے گی استغفار چالو، مطلب آپ پر جو مصیبت آئی ہے یہ آپ کے کسی نہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، دنیا میں زمین ہو یا سمندر ہو، یعنی زلزلہ آئے یا طوفان آئے یا کوئی اور مصیبت آئے، جو بھی آتی ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، یہ ان کے کرتوت کے، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ہم لوگ گناہ کر کے سوچتے ہیں کہ بھائی کسی کو پتہ نہیں چلا تو گناہ ہوا ہی نہیں، جب تک مارکیٹ میں اس کی خبریں نہ پھیلے تب تک گناہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، گناہ کی خبر کسی کو ہو چاہے نہ ہو، اس اللہ وحدہ لا شریک کو ہے جو ہمارا خالق اور ہمارا نگہبان ہے۔ لہذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی ہر مصیبت ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے اور گھوڑا ان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتا، گھوڑا صحیح سے نہیں چلتا، بدکتا اچھلتا، تو فوراً اپنے گناہوں کو یاد کرتے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کیا ہوں، تب جا کے میرا گھوڑا میری نافرمانی کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں تو آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو بولتے ہو سامنے والے کی غلطی ہے، اپنی غلطی کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے سامنے والے کی غلطی ہو سکتا ہے ٹائر پنچر ہو گیا ہو جس کی وجہ سے آپ کو 5 کلومیٹر بائک دھکیلنا پڑ رہا ہو سکتا ہے بیچ روڈ میں آپ کی گاڑی کو بریک ڈاؤن ہو گیا ہو سکتا ہے آپ کی گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو جس سے آپ کو پریشانی یا دقت کا سامنا کرنا ہو ہی سکتا ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے، ٹرین کا انجن خراب، ٹرین میدان روک دیا ہے، ٹرین 24 گھنٹے لیٹ ہو گئی، تکلیف ہوئی نا آپ کو، آپ کے جان کو کوئی نقصان نہیں ہوا لیکن تکلیف تو ہوئی آپ کو، ہے نا۔ آپ گھر میں ہے اے سی وی سی لگا کر مست سو رہے تھے، اچانک بجلی چلی گئی، نہیں آئی، پوری رات بجلی میں گرمی میں رہیے، پگھلتے رہیے، بدن گلاتے رہیے، ہاں جیسے کوکر میں ہانڈی میں گوشت پکتا ہے آپ پکتے رہیے۔ تو یہ بھی تو ہوتا ہے، یہ دنیا میں نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزوں کا معمولی نہ سمجھیں، یہ سب اللہ کی جانب سے ہے، آپ کو اللہ کی طرف پلٹانے کے لیے، معمولی چیزیں نہیں ہے، یہ سب چھوٹے چھوٹے انڈیکیٹرس ہیں، یہ الارم ہیں۔ ابھی 8 اپریل کو سورج گرہن کی خبر ہو رہی ہے امریکہ میں، بار بار نیوز میں دے رہا ہے، میں نے دیکھا کئی جگہ ویب سائٹ میں دکھایا، تو امریکہ میں سورج گرہن ہوگا اور پورا سورج چھپ جائے گا۔ اب چونکہ امریکہ میں دن ہی تو ہندوستان میں شاید رات ہی ہوگی، تو ہمارے یہاں تو شاید کہ نہ دکھے یا نہیں دکھے گا، لیکن امریکہ میں پورا سورج غائب ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کو گرہن لگاتا ہے اپنی طاقت کو دکھانے کے لیے۔ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج چاند یہ اللہ کی طاقتوں کی نشانیاں ہیں، تم دیکھو۔ یہ سولر انرجی جس کے بارے میں دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے یہ کبھی ختم ہونے والی انرجی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ زمین کا پیٹرول ایک دن ختم ہو جائے گا، لکڑی جلا جلا کے جنگل ختم ہو جائے گا، ہے نا، اب ندی نالے سوکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ بجلی نہیں تیار کر سکتے ہیں، لیکن سولر انرجی ایسی انرجی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے پوری دنیا میں اب سولر پینل کا ڈیمانڈ بڑھتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے کہ سولر انرجی کی حالت یہ ہے، ہم چاہیں تو پورا سورج دن میں قائم کر دیں۔ یہ لو تمہاری سولر انرجی جس پر تم پوری دنیا کو لا کر ٹکانے مانگ رہے ہو کہ ایک دن سولر انرجی پہ ہم ڈیپینڈ ہو جائیں گے، پھر یہ ندی میں پانی نہ رہے تب بھی چل جائے گا، یہ کیا کہتے ہیں پیٹرول نہ رہے تب بھی چل جائے گا، لکڑیاں نہیں رہیں گی جلانے کے لیے تب بھی ہم کھانا بنا کے جی لیں گے۔ اللہ دکھا رہا ہے لو تم سولر انرجی، ہم چاہیں تو پورا کا پورا سورج ایک دن میں، ایسا کہتے ہیں 45 سال میں پہلی مرتبہ
ایسا ہونے والا ہے. یہ سولر انرجی تمہاری انرجی گئی، پورا سورج دن میں ہم چاہے تو غائب کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ اللہ کی طرف پلٹے، رجوع کرے اللہ کی طرف. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو بھاگو نماز پڑھنے کے لیے، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی تسبیح بیان کرو، کبریائی بڑائی بیان کرو، صدقہ خیرات کیا کرو اس ٹائم پر، کیونکہ ان صدقات تطفئ غضب اللہ، صدقات اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ہم لوگوں کو بار بار الارم بجا کر کے انڈیکیٹرز کے ذریعے بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے بندو ادھر نہیں ادھر جانا ہے. ہم ہی ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے. اور یاد رکھیں اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ سمجھ چھین لے کہ ہم یہ نہ سمجھ سکیں یہ ہو کیوں رہا. جس دن سمجھ جائیں گے اس دن رجوع کریں گے. اللہ کا سمجھنے کی طاقت چھین لے تو رجوع نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.